اور آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم، تمام کے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، ایک صحابی کا طریقہ تمہیں مل جائے گا۔ صحابہ کرام کے اندر آپ نے طبقات نہیں فرمائے، یہ مکے کے صحابہ، یہ مدینہ طیبہ کے صحابہ، یہ شروع کے صحابہ، یہ آخر کے صحابہ، کوئی آپ نے اس میں تمیز نہیں کی۔ آپ نے فرمایا بِأَيِّهِمْ، ایک صحابی کا طریقہ، اس کی نماز آپ کی نماز سے مل رہی ہے، آپ کی نماز اس ایک صحابی کی نماز سے مل رہی ہے۔ فرمایا اہتدیتم، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں اس لیے یہ عنوان اٹھایا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ جگہ جگہ آج خود کار مفسر پیدا ہو چکے ہیں، خود کار محدث پیدا ہو چکے ہیں، فقیہ پیدا ہو چکے ہیں، مجتہد پیدا ہو چکے ہیں، اور آج امت ایک عجیب حالت کے اندر ہے۔ ان نام نہاد مفسر، مجتہد اور فقیہوں کی جرت اور بے باکی کا اثر دلی کی ہائی کورٹ پر پڑا۔ ابھی گزشتہ مہینے پھر دوبارہ اس نے ایک فیصلہ صادر کیا ایک مطلقہ عورت کے حق میں کہ شوہر پابند ہے تا حیات اس کو نان نفقہ دینے کا۔ کہا کہ قرآن کے اندر کوئی اس کا حکم نہیں ہے، یہ حق اس کو کس نے دیا؟ قرآن کی تفسیر، قرآن کا معنی اور قرآن کا مطلب کون بیان کرے گا؟ ڈھنگرے نام کا، ڈھینگرے نام کا کوئی جج بیان کرے گا؟ قرآن کا اپنا ایک مزاج ہے، قرآن کا اپنا ایک عرف ہے، قرآن کا اپنا ایک انداز ہے، قرآن کا ظاہر بھی محفوظ ہے، قرآن کا باطن بھی محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، جمع کرنا ہماری ذمہ داری، پڑھوانا ہماری ذمہ داری، ثم ان علینا بیانہ، اور تفسیر کروانا ہماری ذمہ داری۔ اس کی تشریح، اس کا معنی، اس کا مطلب کسی کے باپ کو حق نہیں دیا گیا۔ قرآن عربی زبان میں اہل عرب، مکے والے، مدینے والے، عربی سمجھنے والے، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کو احد پر رکھ دیتا، بدر میں رکھ دیتا اور غار حرا میں رکھ دیتا اللہ تبارک تعالیٰ، اور کہتا کہ بھئی تمہیں زبان آتی ہے تم سمجھ لو۔ پیغمبر کو بھیجا اور مقصد بیان کیا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ تزکیہ کرتے ہیں، وہ سکھاتے ہیں، معنی کو بیان کرتے ہیں، مطلب کو بیان کرتے ہیں۔ یہ تشریح 1400 سال بعد دلی ہائی کورٹ کے کسی جج کو جانا تو دور کی بات، اس تشریح کا حق اللہ نے کسی کو نہیں دیا، پیغمبر کو بھی نہیں دیا۔ پیغمبر کے دل و دماغ کے اندر وہی کے ذریعے سے جو تشریح ڈالی جاتی تھی وہی تشریح وہ بیان کیا کرتے تھے۔ کون کہے قرآن شریف کے اندر نماز کی رکعتوں کا بیان ہے کہ فجر میں 2 رکعتیں اور ظہر میں 4 رکعتیں، کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اب اگر کہہ دیں کہ صاحب جتنی چاہے رکعتیں پڑھو، قرآن شریف کے اندر زکات کے مقدار کا بیان ہے، اب کہیں اپنے حدیث کلام پاک کی تشریح ہے، اقوال رسول قرآن پاک کی تفسیر ہے، یہ دونوں مل کر شریعت مکمل ہوتی ہے، یہ دونوں مل کر اسلام مکمل ہوتا ہے۔ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ کسی کو رفع دین سمجھ میں آ گیا اس کو اپنا لیا، کسی کو آمین بالجہر سمجھ میں آ گیا اس نے اپنا لیا اور چیلنجیں کرنے لگا، مناظرے کرنے لگا، مقابلے کرنے لگا۔ نہیں، شریعت وہ ہے جسے اللہ نے بیان کیا، نبی نے بیان کیا، صحابہ کرام نے عمل کیا اور صحابہ کرام نے سمجھا۔ کوئی آدمی قرآن کی تفسیر اور تشریح
اپنے طور سے نہیں بیان کر سکتا. آقا نے فرمایا من قال فی القرآن برائیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو آدمی کلام پاک کی تشریح اپنی رائے سے بیان کرے گا چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. صحیح نہیں بیان کرے. حق نہیں ہے، حق نہیں ہے. اللہ کے نبی نے جو بیان کیا، صحابہ نے جو سمجھا، اسی دائرے میں رہ کر کام کرنا ہوگا. کوئی آدمی لائری کی کتابیں پڑھ لے اور پہنچ جائے ہائی کورٹ کے اندر، سول کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں کالا کوٹ پہن کر کہ میں ہندوستان کے قانون کو پڑھ چکا ہوں، ہندوستان کا قانون اسے تسلیم نہیں کرتا. جب تک کہ ڈگری نہ ہو، سند نہ ہو اور سلسلہ نہ ہو، اور جس کا سلسلہ صفا سے نہیں ملتا، جس کا سلسلہ دار ارقم سے نہیں ملتا، جس کا سلسلہ حضرت ابو ہریرہ سے نہیں ملتا، جس کا سلسلہ عبد الرحمن ابن عوف سے نہیں ملتا، اور جس کا سلسلہ حضرت شاہ ولی اللہ سے نہیں ملتا، جس کا سلسلہ حضرت طاہر مدنی سے نہیں ملتا، اس کو حق نہیں ہے. یہ دین کھلواڑا نہیں کہ جس کی جو سمجھ میں آیا، ذاکر نائی کو کچھ سمجھ میں آیا، چار مینار کو کچھ سمجھ میں آیا، 8 مینار کو کچھ سمجھ میں آیا. ثم ان علینا بیانا، پڑھوانا بھی ہماری ذمہ داری اور تشریح کروانا بھی ہماری ذمہ داری. اسی تشریح کے پابند ہونا رہے گا. تشریح سے کوئی ہٹے گا، پابندی سے کوئی ہٹے گا، فلیتبوأ مقعدہ من النار. آقا نے فرمایا کہ پہلے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. کسی کو حق نہیں ہے. اللہ نے جن کو حق دیا، اللہ نے جن کو بنایا، وہ اس کے ذمہ دار ہیں. کلام پاک کے معنی اور مطلب اگر لغت سے سمجھے جائیں تو صلاۃ کے معنی آتے ہیں ذکر کرنے کے، صلاۃ کے معنی آتے ہیں درود پڑھنے کے، صلاۃ کے معنی آتے ہیں اللہ کو یاد کرنے کے. ڈکشنری کو دیکھے، کلام اللہ نے کلام میں کہا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. ایک آدمی گھر میں بیٹھ کر ذکر کر لیا اور پوچھا گیا بھی نماز پڑھی؟ ہاں میں نے پڑھ لی. ڈکشنری میں صلاۃ کا ترجمہ ذکر ہے، میں نے کر لیا. صوم کے معنی رکنے کے، میں ٹی وی ڈالنے سے رک گیا، میں کارخانہ جانے سے رک گیا، میرا صوم ہو گیا. زکات کے معنی پاکی کے، میں نے کپڑے پاک کر لیے، میں نے کارخانہ پاک کر لیا. لیکن زکات کا وہ طریقہ، وہ نصاب، وہ وقت، یہ کلام پاک کو دیکھنے سے، حدیث پاک اور تعامل صحابہ کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے. حج کے معنی ارادہ کرنے کے، میں نے اللہ کے گھر کا ارادہ کر لیا، میں نے طواف کا ارادہ کر لیا، میں نے صفا مروہ کی سعی کا ارادہ کر لیا. نہیں ہوگا حاجی. قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر، آقا کے بتائے ہوئے طریقے پر ڈکشنری دیکھ کر کوئی مفسر نہیں بن سکتا. ڈکشنری دیکھ کر کوئی مسئلہ نہیں نکال سکتا. ڈکشنری دیکھ کر کوئی فقیہ اور مجتہد نہیں بن سکتا. صحابہ کرام نے جیسے سمجھا اور ان کی سمجھ پر، اسلاف کے طریقے پر اور اسلاف کی سمجھ پر کوئی اعتبار نہ کرے گا، وہ دین سمجھنے سے قاصر رہے گا. اب دیکھیے نتیجہ یہ ہوا، انگریزی میں ترجمہ ہے، اردو میں ترجمے ہیں اور کنڑا میں، ملیالم میں ترجمے ہیں. جاہلوں نے پڑھ لیے اور پڑھ لینے کے بعد کہنے لگے یہ جو حنفی نماز پڑھتے ہیں صاحب، یہ نماز غلط ہے، اس لیے کہ رفع یدین کی ہمارے پاس 55 روایتیں ہیں، ان کے پاس 2 روایتیں ہیں. آمین زور سے بولنے کی ہمارے پاس 150 روایتیں ہیں اور ان کے پاس 15 روایتیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں آمین کا انتخاب کرنا الیکشن کے ذریعے سے ہوگا، رفع یدین الیکشن کے ذریعے سے ہوگا، اور پھر الیکشن کر کر اتنی روایتیں ہیں اور اتنی. یہ معیار نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا، نہ امام شافعی کے پاس تھا، نہ امام مالک کے پاس تھا، نہ صحابہ کرام کے پاس تھا. حدیثوں کی تعداد کو گن کر، حدیثوں کی کاؤنٹنگ کر کر کسی نتیجے پر پہنچنا اور کوئی مسئلہ اخذ کرنا،
اجتہاد کا نہ طریقہ پہلے تھا نہ آج ہے نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ مجتہد کس کو کہتے ہیں؟ مجتہد زبان کو جانے، مجتہد حدیث کی قسموں کو جانے، مجتہد اسلاف اور زمانے کے عمل کے تواتر کو جانے، مجتہد نبی کے پہلے عمل اور آخری عمل کو جانے، مجتہد حدیثوں کے راویوں کو جانے، اسماء و رجال کو جانے۔ کسی نے ترجمہ کر دیا، ترجمے کی آپ نے نقالی کر لی اور ترجمے کے پیچھے چلے گئے۔ اب کون لکھنے والا ترجمہ پتا نہیں، یہ مجتہد نہیں جو ترجمے دیکھ دیکھ کر مسئلے بیان کرتے ہیں، یہ مفسد ہے، یہ منافق ہے، یہ امت کے اندر اختلاف پیدا کرنے والے، امت کے اندر جدائی پیدا کرنے والے، اللہ کی قسم یہ انگریز کے ایجنٹ ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ معیار ہے، ان میں کا ایک ایک صحابی معیار ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے کہا ان کے دلوں کو اللہ نے کھنگال کر دیکھا۔ اللہ نے کہا وَإِذَا کہ ان لوگوں کا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لے کر آئے اور تمہارا ایمان ان کے ایمان سے مل رہا ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ سلو تم نماز پڑھ لو، بلکہ کہا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں نے نماز پڑھی۔ یہ نہیں کہا کہ حج کر لو، فرمایا خذوا عنی مناسککم کہ تم اپنے حج کا طریقہ مجھ سے لو۔ حج مرضی سے نہیں ہو سکتا، نماز مرضی سے نہیں ہو سکتی، کہ جس کے جو سمجھ میں آیا کتابوں کے ترجمے دیکھ کر، انٹرنیٹ کے اندر کچھ حدیثوں کو دیکھ کر، اخبار کے مضامین دیکھ کر، اللہ کی قسم قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ یہ دین محفوظ ہے، اس کا ایک ایک جز اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کسی کو اختیار نہیں ترجمے دیکھ کر، اخبار کے تراشے دیکھ کر، انٹرنیٹ کے اندر ویب سائٹ دیکھ کر وہ مجتہد بن جائے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ امت کے اندر افتراق ہوگا، امت کے اندر مسلکوں کی جنگ ہوگی، امت کے اندر فرقے ہوں گے، ایک فرقہ دوسرے کو کافر کہے گا، وہ فرقہ اس کو برا سمجھے گا، رفع دین کرنے والا نہ کرنے والے کو برا، نہ کرنے والا کرنے والے کو برا۔ شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے، شریعت کا مزاج اعتدال کا ہے، شریعت میں تشدد نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آقا تشریف لائے، رسی ٹنگی ہوئی تھی، آقا نے فرمایا یہ کیا ہے ام سلمہ رسی؟ فرمایا میں رات کو جگتی ہوں اور جب نیند مجھے ستاتی ہے اس پر میں ٹنگتی ہوں، میں جھولتی ہوں تاکہ میری نیند چلی جائے۔ آقا نے فرمایا لا تشددوا علی انفسکم فیشدد اللہ علیکم، کہ تم اپنے آپ کے اندر تشدد نہ کرو، اللہ تبارک تعالیٰ تم پر سختی کو ڈال دے گا۔ نیند آئے سو جاؤ، پڑھنا چاہے پڑھ لو۔ یہ مزاج کے اندر تشدد اور مزاج کے اندر اس قسم کی نوافل میں، مستحبات کے اندر افضل غیر افضل مسائل میں سختی، یہ امت کو تباہ کر کے رکھ دے گی، یہ امت کو برباد کر کے رکھ دے گی۔ اللہ کا قرآن ہے، تلاوت ہے، تلاوت زور سے کی جاتی ہے، تلاوت آہستہ کی جاتی ہے۔ نبی امت کے اندر مزاج کیا دیا؟ اعتدال کا مزاج دیا۔ آپ جب نگرانی کے لیے گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تلاوت کر رہے تھے، آہستہ پڑھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر آپ کیوں آہستہ پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی میں اس کو سنا رہا ہوں جس کو میری آواز کی ضرورت نہیں ہے، میں پڑھتا ہوں وہ سن لیتا ہے، میرے دل کی آواز کو پہچان لیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو آپ چیخ چیخ کر پڑھ رہے تھے، مزاج میں سختی تھی، زور زور سے پڑھ رہے تھے۔ فرمایا کہ عمر کیوں پڑھ رہے ہو؟ فرمایا میں زور سے پڑھ کر شیطان کو بھگا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ جو واقعہ پیش آیا اور آپ نے ان دو صحابہ کرام کو جو حکم دیا، یہ حکم صرف تلاوت کے لیے نہیں، رہتی دنیا تک کے لیے مسائل کے اندر اعتدال کا ایک نمونہ ہے۔
کہ مسائل میں تشدد نہ کرو. حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا ذرا اپنی آواز اونچی کر لیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اپنی آواز ذرا نیچے کر لو. آقا جن مسائل میں جو کیفیت نہیں ان میں اعتدال چاہتے تھے. اب یہ آہستہ تھا, کہا اعتدال میں آواز لاؤ. حضرت عمر فاروق کی آواز میں سختی تھی, اسے اعتدال میں لانے کے لیے فرمایا ذرا ساؤنڈ کم کر لو, والیوم کم کر لو. تو جو مسائل غیر ضروری ہیں اور ہر ان کا مسئلہ صحابہ کرام کے کسی عمل سے ملتا ہے, ان میں تشدد برتنا, ان میں اختلاف کرنا, ان میں مسلک کی جنگ کرنا, ان میں مناظرے کرنا, ان میں چیلنج کرنا اور ان میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانا, میرے اللہ کی قسم یہ وبا ملک وکٹوریہ کے بعد شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے یہ اختلاف نہیں تھا. 4 اماموں کے اندر اختلاف ہے ہزاروں مسائل میں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں رفع یدین نہیں ہے. امام مالک, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل ان کے یہاں رفع یدین ہے. وہ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں 3 امام. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سینے کے نیچے, ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں. یہ آہستہ آمین کہتے ہیں, وہ زور سے آمین کہتے ہیں. میرے اللہ کی قسم کبھی ان میں مناظرہ نہیں ہوا, کبھی جھگڑا نہیں ہوا, کبھی گستاخی نہیں ہوئی, کبھی بے ادبی نہیں ہوئی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کبھی ان کو جاہل نہیں کہا, کبھی ان تینوں نے ابو حنیفہ کو جاہل نہیں کہا, بلکہ تاریخ کے اندر آتا ہے سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے قبر مبارک پر پہنچے ہیں اور قریب میں مسجد میں نماز پڑھے ہیں. آپ نے رفع یدین نہیں کیا, آپ نے آمین زور سے نہیں کہا. شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ کے مسلک کے اندر بات ہے رفع یدین کرنا, آپ کے مسلک میں بات ہے آمین زور سے کہنا. سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس قبر والے کے احترام میں نے اس عمل کو چھوڑ دیا. کتابوں کے ترجمے پڑھ پڑھ کر یہ SMS بھیجتے ہیں, تیری نماز حنفی, ہماری نماز محمدی, تیرے پاس اتنی حدیثیں, ہمارے پاس اتنی حدیثیں. ان کا اجتہاد اخلاص پر مبنی تھا, جھگڑے پر نہیں تھا. آقا نے فرمایا جو مسائل میں الجھتا ہے جھگڑوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ اسے دین چھین لیتے ہیں. اجتہاد اس غرض سے ہو کہ اللہ کی رضا تک پہنچا جائے, اللہ کی خوشنودی کو پایا جائے, نبی کے مسئلے کی تہ تک پہنچا جائے, تو اس اجتہاد کے دونوں پہلوں پر اجر ملے گا. جیسے کہ میں نے گزشتہ جمعہ روایت عرض کی, آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو فرمایا کہ فلاں محلے میں جا کر عصر کی نماز پڑھ لینا. ایک صحابہ کرام کی جماعت کو کہا, دیر ہو گئی, عصر میں نہیں پہنچ پائے. صحابہ کرام کے 2 طبقے ہو گئے. ایک طبقہ کہنے لگا ہم قضا بھی ہو جائے نماز وہیں پڑھیں گے اسی محلے میں, اس لیے کہ آقا نے کہا نماز وہاں جا کر پڑھنا. دوسرے طبقے نے کہا نہیں, ہم نماز قضا ہونے نہیں دیں گے, ہم نماز پڑھ لیں گے. آقا کے کہنے کا مقصد یہ تھا عصر سے پہلے پہلے تیز رفتاری کے ساتھ وہاں پہنچ جانا. دونوں صحابہ کرام کے اختلاف کا مسلک یہ نہیں تھا, مطلب یہ نہیں تھا ایک دوسرے کو ڈاؤن کرنا. دونوں کا مقصد تھا نبی کی مراد کو پانا, نبی کی رضامندی کو پانا. اسی لیے شریعت نے کہا المجتہد یخطی و یصیب, یخطی و یصیب, کہ مجتہد خطا بھی کرتا ہے اور اس سے صحیح مسئلہ بھی نکلتا ہے. فَإِذَا أَخْطَأَ, اگر خطا کرتا ہے فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ, اسے 1 اجر دیا جاتا ہے. اور اگر فَإِذَا أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ, اور اگر وہ صحیح مسئلہ بیان کرتا ہے اسے 2 اجر دیے جاتے ہیں. اس لیے کہ ان دونوں کا مقصد نبی کے رضا کو پانا, نبی کے خوشنودی کو پانا. جھگڑا نہیں, یہ دونوں نہیں لڑے, میں حق پر تو باطل پر, مناظرہ نہیں ہوا, پامفلیٹ نہیں چھپے اور ایک دوسروں کو جاہل نہیں کہا. دونوں پہنچے آقا کے دربار میں. انہوں نے نماز پڑھی
اور جنہوں نے نہیں پڑھی آقا نے کہا تم دونوں کا مقصد میری رضامندی پانا، تم دونوں ثواب پر ہو، حق پر ہو۔ شریعت کے اندر اعتدال ہے ان مسائل کے اندر جن مسائل میں صحابہ کرام میں اختلاف ہے۔ دیکھو جھگڑے دو قسم کے ہیں، ایک جھگڑا بدعت کا اور ضلالت کا اور ہدایت کا، اور ایک جھگڑا افضل اور غیر افضل کا۔ آمین زور سے کہنا، آمین آہستہ کہنا، یہ ہدایت اور ضلالت کا جھگڑا نہیں ہے۔ مصافحہ ایک ہاتھ سے کرنا، دو ہاتھ سے کرنا، یہ ضلالت اور ہدایت کا جھگڑا نہیں ہے۔ رفع یدین کرنا نہیں کرنا، یہ ہدایت اور ضلالت کا جھگڑا نہیں، سنت اور بدعت کا جھگڑا نہیں، اس لیے کہ پورے کے پورے صحابہ کرام برحق تھے۔ جنہوں نے رفع یدین کیا وہ بھی برحق، جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی برحق، جنہوں نے آمین زور سے کہا وہ بھی برحق، جنہوں نے آمین آہستہ کہا وہ بھی برحق۔ ان میں جو اختلاف تھا وہ جنت اور جہنم کا نہیں تھا، ہدایت کا اور ضلالت کا نہیں تھا، سنت اور بدعت کا نہیں تھا۔ کیا مطلب ہوا؟ صحابہ کرام کے عمل سے اگر کسی کا عمل مل رہا ہے تو وہ جنتی ہے۔ ایک بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، ایک صحابی کا طریقہ مل جائے گا، آپ نے فرمایا تم کامیاب ہو جاؤ گے اور ہدایت پر آ جاؤ گے۔ ایک صحابی۔ اب صحابہ کرام میں کتنا بڑا طبقہ رفع یدین کرنے والا اور کتنا بڑا طبقہ رفع یدین نہ کرنے والا۔ اب یہاں جھگڑ رہے، کتابیں دکھا رہے، بھائی تمہاری نماز نہیں ہوتی، ہماری نماز ہو رہی ہے۔ اللہ کی قسم یہ جھگڑا پیدا کرنے والا منافق کی اولاد ہے، یہودی کی اولاد ہے۔ صحابہ نے دونوں عمل کیا اور اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کے پورے طریقے ہدایت والے ہیں۔ اس میں کیٹیگری نہیں کی آپ نے، ایک ہدایت پر ہے، ایک ضلالت پر ہے، ایک سنت پر ہے، ایک بدعت پر ہے، آپ نے نہیں فرمایا۔ سمجھیے بات، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم۔ آمین زور سے بھی کہا صحابہ نے، آہستہ بھی کہا، زور سے کہنے والا بھی صحابہ کے طریقے کو فالو کر رہا ہے، آہستہ کہنے والا بھی۔ جھگڑا نہیں، جھگڑالو وہ جو انگریز کا بچہ جو ان دونوں کے درمیان فرق پیدا کرتا ہے۔ میاں بیوی محبت کی زندگی گزار رہے ہیں، دونوں میں کوئی جھگڑا نہیں۔ ایک مہمان شیطان کا بچہ ٹپکا، ناشتے میں دعوت تھی، اب کھچڑی پکی تو دسترخوان کے اندر تھی، اب یہ آگ لگا رہا ہے، دیکھیے صاحب آپ کو روٹی پسند ہے اور آپ کی بیگم نے کھچڑی پکائی، ان دونوں میں جھگڑا نہیں تھا، یہ دونوں رضامند تھے۔ کھچڑی پکاتی تو بھی کھا لیتا، روٹی پکاتی بیگم تو بھی کھا لیتا۔ یہ منافق کی اولاد اس فرق کو سامنے کر کر میاں بیوی کے اندر جھگڑا پیدا کر رہا ہے۔ رفع یدین کی نماز بھی اللہ کو پسند ہے، رفع یدین کے بغیر بھی اللہ کو پسند ہے، آمین کے ساتھ بھی پسند ہے، آمین آہستہ کے ساتھ بھی پسند ہے، لیکن یہ منافق کا بچہ ان میں فرق کر کر امت کے اندر اختلاف پیدا کر رہا ہے، امت کا شیرازہ بکھیر رہا ہے۔ صحابہ کرام کا ایک ایک طریقہ نبی کی سنت کے مطابق ہے۔ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تمہیں جیسے میرے طریقے کو پکڑنا لازم ہے ایسے ہی حضرات صحابہ کرام اور خلفاء راشدین کے طریقے کو اپنانا ضروری ہے۔ عضو علیہا بالنواجذ، آپ نے فرمایا جیسے کوئی آدمی گوشت میں ہڈی آتی ہے تو داڑھوں سے پکڑتا ہے، فرمایا میرے صحابہ کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو مسجد میں جمع کر کر 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی۔ اب ایک آقا نے کیا کہا، میرے طریقے پر چلو گے بھی تو کامیاب، صحابہ کرام کے طریقے پر چلو گے کامیاب۔ آپ نے فرمایا بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، ایک صحابی کا طریقہ مل جائے گا تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک صحابی کا، حضرت عمر صحابی تھے نہیں تھے، جسے مسلح پر کھڑایا صحابی تھے نہیں تھے،
اور جو پیچھے نماز پڑھے صحابہ تھے نہیں تھے، ہزاروں صحابہ. اب منافق کا بچہ دیکھو بھی، حضور نے اپنی زندگی کے اندر 8 رکعت سے بڑھ کر کبھی رات کی نماز نہیں پڑھی. اب تم نبی کی بات مانو گے یا صحابہ کی بات مانو گے؟ صحابہ اور نبی کے درمیان نفاق پیدا کرنے والا یہ یہودی کتا ہے، انگریز کا بچہ ہے. صحابہ نبی کے مزاج کو زیادہ جانتے ہیں یا 1400 سال بعد انگریز کے نطفے سے پیدا ہونے والا خبیث کا بچہ زیادہ جانتا ہے؟ حضرت عمر نہیں سمجھے تھے نبی کی بات کو، جن کے بارے میں کہا گیا لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر میرے بعد نبی ہوتے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نبی ہوتے. ان کو نہیں سمجھ میں آئی بات. یہ افتراق کا سلسلہ، امت کے اندر شیرازہ بکھیرنا، یہ انگریز نے امت کے اندر ایسے لوگوں کو پیدا کیا. کب دیکھو تجارت ہے، کھیتی باڑی ہے، شریعت صرف نماز نہیں ہے، رفع یدین نہیں ہے، آمین نہیں ہے، مصافحہ نہیں ہے، 8-20 رکعت تراویح نہیں اور عیدوں کی تکبیر نہیں. شریعت بہت کچھ ہے. استنجا کے لیے ڈھیلا لیتے ہو، شریعت. شوہر بیوی سے ملاقات کرتا ہے، شریعت. غسل کرتے ہیں، شریعت. وضو کرتے ہیں، شریعت. مسواک لیتے ہیں، شریعت. ٹوپی پہنتے ہیں، شریعت. انڈر ویئر پہنتے ہیں، شریعت. بس میں جاتے ہیں، شریعت. ہوائی جہاز میں جاتے نہیں ہے. یہ جھگڑا رفع یدین کا کیوں ہے؟ یہ آمین کا کیوں ہے؟ یہ مصافحے کا، یہ 8 کا 20 کا، یہ نمازوں کے اندر آمین کا. اس لیے کہ مسلمان مسجد میں جڑتا ہے 5 وقتہ نمازوں میں. اس انگریز کے خبیث کی اولاد نے ان لوگوں کو پیدا کیا. شمس العلماء کتاب دے کر، جاگیریں دے کر مسلمان نماز کے لیے جڑتا ہے. رفع یدین اور آمین کا مسئلہ لا کر ان کے درمیان نفاق پیدا کرو. اگر ان کو اختلاف کرنا تھا، لباس میں اختلاف کرتے، امامے میں اختلاف کرتے، کاروبار میں اختلاف کرتے، پڑوسیوں کے حقوق میں اختلاف کرتے، بیت الخلاء کی تعمیر میں اختلاف کرتے، میاں بیوی کے ملن میں اختلاف کرتے، شادی کے طور طریقوں میں اختلاف کرتے. بے نمازی کو نمازی نہیں بناتے، داڑھی مڑے کو داڑھی رکھنے کی بات نہیں کرتے، بے پردہ عورت کو پردے کی بات نہیں کرتے. مسلمان جڑتا ہے مسجد کے پلیٹ فارم پر رفع یدین آمین کی بات کر کر ان کے دلوں کے اندر اختلاف پیدا کیا جا رہا ہے. مسلمان جڑتا ہے جمعہ میں اذان 1 یا اذان 2، ساری دنیا 2 اذانیں دیتی ہے. یہ اہل خبیث کی اولاد انگریز کے بچے 1 اذان دے کر امت کا شیرازہ بکھیر رہے ہیں. کیوں؟ جمعہ میں پبلک جڑتی ہے. رمضان میں عام آدمی بھی آ جاتا ہے. 8 اور 20 کا اختلاف ڈال کر دلوں کے اندر نفاق پیدا کیا جاتا ہے. عید کے اندر وہ آدمی جو ماں کے جنازے میں نہیں جاتا، باپ کے جنازے میں نہیں جاتا، وہ بھی شریک ہو جاتا ہے. وہاں عورتوں کو لا کر وہاں تکبیروں کا اختلاف ڈال کر امت کا شیرازہ بکھیرا جا رہا ہے. ہدایہ کتاب ہے فقہ حنفی کی، کھیتی باڑی کا بیان ہے، مزاربت کا بیان ہے، مشارکت کا بیان ہے، درختوں کے پھلوں کا احکامات ہیں، جنگ کے احکامات ہیں. تمام میں ان 4 ائمہ کے درمیان اختلاف ہے. ان کا اختلاف خدا کی رضا پانے کے لیے تھا. ہر مسئلے کے اندر انہوں نے جو حق سمجھا اس کو بیان کیا. اور ان کا اختلاف امت کے اندر نفاق پیدا کرنا، امت کے اتحاد اور اتفاق کی دیوار کے اندر شگاف ڈالنا تھا. تو لہذا جہاں جڑ سکتے تھے وہاں انہوں نے اختلاف پیدا کیا. دیکھیے رفع یدین آمین 20 رکعت 8 رکعت یہ لے دے کر اور کوئی ان کے پاس مسئلہ ہی نہیں ہے اور یہ اختلاف کی بات ہی نہیں. اور جن لوگوں نے اختلاف کیا ان کے دلوں میں اس درجے اکرام اور احترام. اللہ اکبر. سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ شاگرد ہیں سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے. ملاقات کے لیے گئے اور دسترخوان کے اندر بیٹھے تو جیسے ایک عام بھوکا آدمی کھانے کے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے، ایسے ٹوٹ پڑے. کبھی یہ کھایا، کبھی وہ کھایا، کبھی وہ کھایا. اور جب دعوت دی گئی آپ کو خوشی کے اندر
جس نے آپ تک پیغام پہنچایا اپنی چادر اسے ہدیہ دے دی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ خادم پہنچا اور کہا امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل تک میرے پیغام کو پہنچا دیا. کیا کہا کہ خوشی میں انہوں نے چادر کو تحفہ دے دیا. سنت ہے آپ کو اگر کوئی خوشخبری سنائے، آپ کی اماں کی طبیعت صحیح ہو گئی، آپ مقدمے سے بری ہو گئے، آپ کی زمین آپ کو مل گئی، اگر کوئی خوشخبری سنائے، کوئی بیمار شفا یاب ہو گیا، سنت ہے کہ اس کو کوئی تحفہ دیا جائے. آپ کے جیب میں عطر کی بوتل ہے، عطر دے دیجیے، رومال ہے، رومال دے دیجیے، یا روپیہ پیسہ ہے دے دیجیے، کھانا کھلا سکتے ہیں، سنت ہے. یہ سب سنتیں تو نہیں. اب رفع دین کے جھگڑے، آمین کے جھگڑے یاد رہے. کہا یہ رومال دیا ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اس رومال کو پانی میں ڈبویا اور سارے پانی کو پی لیا. فرمایا کہ حضرت یہ تو گندا رومال تھا. فرمایا رومال گندا ضرور تھا، یہ بزرگ احمد بن حنبل کا تھا، میں سمجھتا ہوں اس پانی سے خدا میرے گناہوں کو معاف کر دے گا. 20 مسائل میں اختلاف، امام احمد بن حنبل کا، امام شافعی کا اور اکرام کا یہ حال کہ ان کے دیے ہوئے رومال کے پانی کو استاد نے پی لیا، شاگرد نے نہیں. اور شاگرد کی یہ حالت کہ وہ کھا رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں. بیٹی خدمت میں تھی، چھوٹی بیٹیا ابا کو کہہ رہی تھی، ابا آپ تو کہہ رہے تھے یہ اللہ والا ہے، لیکن بغیر وضو کے تہجد کو پڑھ لیا، بغیر وضو کے صبح کی نماز پڑھ لی. شکایتیں جا رہی تھی، مہمان تھے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، کچھ نہیں کہا. اور صبح ہوئی اور بے قابو ہو گئے. فرمایا کہ بیٹا احمد، ہم نے سنا کہ تم نے وضو کیے بغیر تہجد پڑھ لی اور فجر کی نماز ادا کر لی. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضرت میں نے رات کے وضو سے فجر کی میں نے نماز پڑھی اور تہجد کی نماز پڑھ لی، میرا وضو ٹوٹا ہی نہیں. اچھا یہ بات تو سمجھ میں آئی، لیکن دسترخوان پر بھوکے آدمی کی طرح ٹوٹ کر پڑ رہے تھے. یہ کوئی ادب ہے، انسانیت ہے؟ میں نے نہیں سکھایا تھا پاؤ پیٹ کھانا سنت ہے، اور سنت طریقہ یہ کبھی وہ. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرما رہے تھے حضرت اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، یہ جو دسترخوان تھا آپ کا تھا اور رزق حلال کا تھا، اتنا بابرکت تھا، میں دیکھ رہا تھا اللہ کی رحمتیں برکتیں اس میں ٹوٹ پڑ رہی تھیں. میں نے سوچا اس رحمت کو لے لوں، اس برکت کو لے لوں، اس رحمت کو لے لوں. میں سوچ رہا تھا کم وقت کے اندر زیادہ رحمتیں برکتیں اپنے پیٹ کے اندر داخل کر لوں، اور نتیجہ یہ ہوا کلام پاک کی ایک ایک آیت سے ان رحمتوں اور برکتوں کے صدقے میں 700 مسائل نکال رہا تھا. اور ساری رات کلام پاک میں غور و فکر کر رہا تھا، تدبر کر رہا تھا اور جگ رہا تھا. تو میرا وضو کہاں گیا؟ ایک دوسرے کا اس درجے اکرام تھا، اس درجے احترام تھا. امام ابو یوسف، امام ظفر، امام محمد، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، ہزاروں مسائل کے اندر اختلاف، لیکن کوئی محکلال ایک نقطے سے پیدا ہوا ہو تو بتا دے امام ابو یوسف نے کبھی امام ظفر کی توہین کی ہو، امام ظفر نے امام محمد کی توہین کی ہو، یا ان تینوں نے اپنے استاد کی یا اپنے استاد نے ان کو کبھی برا بھلا کہا ہو کہ کمبختو میرے پاس پڑھ کر تم نے الگ مسلک بنایا. اختلاف اگر خدا کی رضا پانے کے لیے ہو اور خدا کی خوشنودی، اس میں دلوں میں پاکی رہتی ہے، اخلاص رہتا ہے. اور جو اختلاف جھگڑا ڈالنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے، پارٹی بازی کے لیے وہ انگریز کا ایجاد کرتا اختلاف ہے جو آج کے لوگ کیا کر رہے ہیں. صحابہ کرام میں جو اختلاف تھا وہ اختلاف سنت و بدعت کا نہیں، تمام صحابہ کرام ہدایت یافتہ تھے. بڑے عجیب بات ہے، افسوس کی بات ہے، غسل کا طریقہ آتا نہیں، آج وضو کا طریقہ آتا نہیں، استنجا کو ڈھیلا لینے کا طریقہ آتا نہیں. امام بخاری شریف کا بخار لگا ہوا ہے، بخاری کھول کر دیکھو، حدیث کھول کر دیکھو، اتنی حدیثیں. حدیث کس کو کہتے ہیں؟ کبھی حدیث کیا ضعیف یہ معلوم نہیں.
کوئی ترجمہ دیکھ لیا، انگریز کے کسی ایجنٹ نے کچھ بتا دیا، بغل میں بخاری ناول کی طرح مار لیا اور لے کر پھر رہے۔ مسئلے کی تہ تک پہنچنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ میں دیکھو آپ کو مثال دیتا ہوں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، باب کہتے ہیں ہیڈنگ، عنوان، باب القراءۃ علی صلاۃ الجنازہ، نماز جنازہ میں قرات کا باب، سورہ فاتحہ پڑھنے کا باب۔ کیا ثابت ہوتا ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کیا سمجھ رہے تھے کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ روایت کہاں ہے؟ بخاری شریف میں ہے۔ ایک عام آدمی آ کر کہے دیکھو بھائی بخاری شریف ہے، اور بخاری شریف حدیث کی پہلے نمبر کی کتاب ہے، اور اس کے اندر یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے، امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا باب۔ اور امام بخاری کا جو ترجمۃ الباب ہے، ہیڈنگ ہے، وہ ہیڈنگ خود امام بخاری کا مسلک ہے، وہ ترجمانی ہے حدیث کی۔ یعنی کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ جیسے جمعہ میں سورہ فاتحہ، ظہر عصر میں سورہ فاتحہ، تو نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ یہ ہیڈنگ قائم کی حدیث آتی ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی، اور آپ نے پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ کی قرات کی اور ضم سورت کی بھی تلاوت کی، اور اس کے بعد آپ نے نماز جنازہ کو مکمل کیا۔ اب دیکھنے والے کو کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ پہلی بات یہ کہ بخاری شریف ایک نمبر کی حدیث کی سب سے پہلے نمبر کی کتاب اور روایت ہے، اور امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا باب، اور روایت لائے ہیں حضرت طلحہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی، سورہ فاتحہ کو پڑھا، اور آپ نے ضم سورت کو پڑھا، نماز ختم کی، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے سورہ فاتحہ کو بھی پڑھا اور ضم سورت کو بھی پڑھا؟ انہوں نے کہا تم نے صحیح سنا، یہ سنت بھی ہے، حق بھی ہے۔ کیا سمجھ میں آئی بات؟ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، نماز جنازہ میں ضم سورت پڑھنی چاہیے۔ کہاں ہے روایت؟ بخاری شریف کے اندر آئی ہے، اور امام بخاری نے باب باندھا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی ترجمہ پڑھے گا، اب اگر کوئی آدمی حدیث کے ظاہر پر جائے گا، تو جیسے ان بے وقوفوں کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا، اور پڑھ رہے ہیں، وہی کام ہوگا۔ اور بات کی گہرائی میں جایا جائے، سب سے پہلی بات یہ ہے کیا نماز جنازہ نماز ہے یا دعا ہے؟ پہلے یہ طے کرو۔ اس کو نماز کا صلاۃ الجنازہ اس لیے کہا گیا کہ اس میں طہارت شرط ہے، دعا میں طہارت شرط نہیں، آدمی بے وضو دعا کر سکتا ہے۔ اس میں قبلہ رخ ہونا شرط ہے، اور دعا میں قبلہ رخ ہونا شرط نہیں۔ میرے پیٹھ قبلے کی طرف ہے، منہ نہیں، میں دعا کر سکتا ہوں یا اللہ تو مجاہدوں کی مدد فرما، بیماروں کو صحت و شفا دے، میں کر سکتا ہوں۔ قبلہ رخ ہونا کوئی شرط نہیں، نہ وضو شرط، نہ قبلہ رخ ہونا شرط۔ کچھ آداب ایسے ہیں کہ دعا کرتے کرتے کوئی آدمی آ گیا، سوئچ ڈالنا چاہا، وہاں پر تار نظر آ رہی ہے، میں نے اس کو روکا۔ نماز میں آدمی جنازے میں بات نہیں کر سکتا، ایک رکعت اللہ اکبر باندھا تکبیر اور کہا ادھر کو ہٹنا ادھر کو ہٹنا، نہیں کر سکتا۔ یہ آداب، یہ قیودات کی بنیاد پر بظاہر اس کو صلاۃ کا لفظ کہہ دیا گیا، ورنہ وہ نماز نہیں ہے کہ نماز ہوتی تو سجدہ ہوتا، نماز ہوتی تو رکوع ہوتا۔ یہ مسلک ہے تمام ائمہ اربعہ کا۔ پہلی بات یہ کہ وہ نماز نہیں، وہ دعا ہے، اور نماز کا لفظ اس لیے کہہ دیا گیا کہ تقریباً نماز کے احکامات ہیں کہ نماز کے اندر قبلہ رخ ہونا، نماز کے اندر طہارت، اور نماز کے اندر بات چیت کا نہ ہونا، اور نماز کے اندر خضوع کا ہونا۔ تو یہ شرائط اس دعا کے اندر ہیں، تو صلاۃ الجنازہ کہا گیا، دعائے جنازہ نہیں کہا گیا۔ اسی وجہ سے نماز میں
اگر کوئی آدمی مصلی ہنسے کھل کھلا کر کہ پاس والا سن لے تو فقہا کہتے ہیں کہ نماز فاسد ہو جائے گی. خدا نہ کرے اگر نماز جنازہ میں کوئی کھل کھلا کر ہنسے اس کی نماز جنازہ نہیں ٹوٹے گی. کیوں؟ وہ نماز ہی نہیں ہے، وہ تو دعا ہے. تو اس لیے نماز کی یہ ہنسنے والی بات اس نماز جنازہ کے اندر نہیں آئے گی. اب دعا کے آداب اور شرائط کیا ہیں؟ دعا کے آداب یہ ہیں کہ دعا کو اللہ کی حمد سے شروع کیا جائے. کوئی بھی دعا آپ دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اللہ کی تعریف کی جاتی ہے اور نبی پر درود پڑھا جاتا ہے. دھوکہ کہاں دیتے ہیں؟ اور ہمارے ائمہ نے اجتہاد جو کیا، شریعت کو جو سمجھا، ان دونوں میں کتنا فرق ہے دیکھیے. دعا میں اللہ کی حمد بیان کی جاتی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سورہ فاتحہ کو پڑھا ہے وہ اس لیے نہیں پڑھا کہ نماز میں پڑھنے کی طرح پڑھا. وہ دعا میں پہلی تکبیر میں کیا کرتے ہیں ہم؟ سبحانک اللہم و بحمدک. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی تعریف ہے. اور دوسری تکبیر میں درود پڑھتے ہیں. اور دعا کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف کرنا اور درود پڑھنا شروع میں اور آخر میں. تو لہذا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سورہ فاتحہ پڑھی وہ ویسے نہیں جو جمعہ کی نماز میں پڑھی جاتی ہے، تراویح میں پڑھی جاتی ہے اور فرائض میں نماز میں پڑھی جاتی ہے. اس لیے پڑھا کہ اللہ کی تعریف سورہ فاتحہ سے مکمل ہو رہی ہے. سمجھ گئے؟ اور کلام پاک اس لیے پڑھا کہ کلام پاک کی ہو سکتا ہے وہ آیتیں کہ جن آیتوں میں خدا کی حمد و ثنا، تو خدا کی حمد و ثنا آپ نے تبلیغی اجتماعات کے اندر جب دعا کی جاتی ہے تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ قرآن کی آیت ہے، لیکن نماز کے طور پر ان کو نہیں پڑھا جاتا ہے. ان کو جو پڑھا جاتا ہے خدا کی حمد و ثنا کے لیے پڑھا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ کے اندر جو سورہ فاتحہ پڑھی اور کلام پاک کی جن آیتوں کو پڑھا وہ سورہ فاتحہ اور ضم سورت کے طور پر نہیں، اللہ کی تعریف کے لیے. جیسا کہ جماعت والے یا اجلاس کے بعد کوئی عالم دعا کرتا ہے تو سورہ فاتحہ اور کلام پاک کی حمدیہ آیتیں پڑھتا ہے. اس اعتبار سے تھا. کہا کہ تم اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے ٹال مٹول کر رہے ہو اور تعویل کر رہے ہو. کہا کہ تعویل نہیں ہے، اس لیے کہ جنازہ کیا حضرت عبداللہ ابن عباس ایک ہی پڑھائے تھے یا جنازے ہزاروں آ رہے تھے؟ بھئی ایک ہی آدمی مرا اس زمانے میں؟ ہزاروں آدمی مرے، ہزاروں نماز جنازہ ہوئے. نبی کے زمانے میں جنازے آئے، مکے میں آئے، مدینے میں آئے، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں. تو ان کا یہ سوال کرنا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ سوال کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ فاتحہ پڑھنے کا رواج نہیں تھا. کرسی میں بیٹھ کر مائک سامنے رکھ کر بیان دینا ایک عام طریقہ، اسے کوئی سوال نہیں کرتا، نہ نماز سے پہلے نہ نماز کے بعد، نہ بیان سے پہلے نہ بیان کے بعد. یہ چھوڑ کر میں اوپر فرسٹ فلور پر مائک کو لے جاؤں اور قبلہ رخ ہو کر میں بیان دوں، پورے آدمی کھڑے ہو جائیں گے. اس لیے کہ ایک عجوبہ تھا. سوال عجوبے کے تعلق سے کیا جاتا ہے. امام بخاری نے جو روایت لائی وہ یہ نہیں لائی کہ سورہ فاتحہ کے اندر یہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے. ایک واقعہ نقل کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت طلحہ نے سوال کیا. یہ سوال کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان یہ واقعہ عام نہیں تھا. سوال عام واقعے کے بارے عجوبے کے بارے میں کیا جاتا ہے کہ آپ نے کیا کیا، تو آپ نے کہا یہ سنت ہے برابر. مطلب یہ کہ دعا کے اندر اللہ کی تعریف کرنا. اب دیکھیے اتحیات کے بعد دعائے معصورہ پڑھی جاتی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اور وتر کی
آخری رکعت میں رکعت توڑ کر دعائے قنوت پڑھا جاتا ہے. اب اگر کسی کو دعائے قنوت نہ ہو، ربنا آتینا، بھائی دعائے قنوت میں ربنا آتینا میں یہ کیا سوتیلے بھائی، یہ سگے بھائی بہن ہیں؟ نہیں، دعائے قنوت میں بھی اللہ کے سامنے عاجزی کی جاتی ہے اور ربنا آتینا میں بھی عاجزی کی جاتی ہے. لہذا ربنا آتینا سے بھی کام چلے گا اور دعائے قنوت سے بھی کام چلے گا. دعائے قنوت اس لیے پڑھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا تعامل تھا. ثنا اس لیے پڑھتے ہیں، صحابہ کرام کا تعامل تھا. اور اگر کوئی ثنا کے بجائے اللہم انی ظلمت نفسی دعائے معصورہ ہے، وہ چھوڑ کر درود پڑھنے کے بعد آپ کہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین، کوئی نہیں کہے گا، آپ کی نماز جائے گی. دعائے معصورہ کا حق اس آیت سے بھی پورا ہو جائے گا، جیسے دعائے قنوت ربنا آتینا سے پورا ہو رہا ہے. دعائے معصورہ لا الہ الا انت سبحانک سے یا کوئی اور آیت دعا سے ہو رہا ہے. ایسے ہی نماز جنازہ میں پہلی تکبیر میں یا تو ثنا پڑھیے یا سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ کی تعریف کیجیے. اب ان کم وقتوں کے بعد سمجھ میں نہیں آئی، پوری دنیا ایک طرف، جورو کا بھائی ایک طرف، کہنے لگے کہ نہیں بھائی لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز بغیر سورہ فاتحہ کی نہیں ہوتی، اور پھر امام بخاری کی روایت لاتے ہیں. تو شریعت کے مزاج کو سمجھنا، گہرائی میں جانا کہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں. میں نے پہلے جب آپ کو کہا امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا باب، اور پھر یہ روایت لائی تو آپ کے سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جب تشریح کی گئی بات سمجھ میں آ گئی. اب وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. ایسی چیزیں لا کر امت کے اندر اختلاف اور انتشار. پہلی بات، فروعی اختلافات اور جزوی اختلافات رحمت ہیں امت کے لیے. اگر ان کو جھگڑا بنا لیا جائے گا اللہ کی رحمت اٹھ جائے گی. دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے شب قدر کو دینا چاہا کہ بھئی فلاں رات کے اندر شب قدر ہے، لیکن دو آدمی جھگڑ رہے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس رات کے تعین کو اٹھا لیا. برو جھگڑے کی نحوست سے اللہ کی رحمتیں اٹھ جاتی ہیں. یہ کوئی بھی کرے اس کو برا نہیں ماننا چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق آہستہ پڑھ رہے تھے، حضرت عمر نے برا نہیں مانا. حضرت عمر زور سے پڑھ رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق نے برا نہیں مانا. صحابہ کرام کا ایک طبقہ اثر پڑھ لیا، نہ پڑھنے والوں نے برا نہیں مانا، اور کچھ لوگوں نے وہاں جا کر پڑھا، ان لوگوں نے برا نہیں مانا. تو جو عمل نبی سے ثابت ہے صحابہ نے کیا اور صحابہ نے نہیں کیا، دونوں طریقے برحق ہیں، لیکن کرنے والے برے نہیں. ان کرنے والوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے والا انگریز کا بچہ ہے، انگریز کی اولاد ہے. پہلے شریعت کو سمجھو، پہلے قرآن کو سمجھو، پہلے نبی کے مزاج کو سمجھو، پہلے صحابہ کرام کے مزاج کو سمجھو. آگے ایک دھیلا لینے کا طریقہ معلوم نہیں، ایک غسل کا طریقہ معلوم نہیں، ایک وضو کا طریقہ معلوم نہیں، رفع یدین کی باتیں لے کر، آمین کی باتیں لے کر ان اختلافات کے اندر نہ جاؤ. شریعت اللہ نے جیسے نازل کی آقا پر، آقا نے ایسے صحابہ تک پہنچایا، اور صحابہ نے کوئی اس کے اندر کمی بیشی نہیں کی. تمام صحابہ جنتی اور تمام صحابہ کا عمل برحق، لیکن اس میں اختلاف پیدا کرنے والا منافق ہے، جھگڑا پیدا کرنے والا جھگڑالو ہے. ایسے لوگوں کے جھگڑوں کے اندر